محمد ہمارے بڑی شان والے، محمد ہمارے بڑی شان والے، وہ نبیوں میں رحمت، وہ نبیوں میں رحمت، لقب پانے والے، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے۔ جزاک اللہ، سبحان اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داستان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شاہ نامہ اسلام، سرکار دو عالم کی شان میں خوبصورت اشعار جناب حفیظ جالندھری صاحب کے لکھے ہوئے آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں۔ اور کل داستان یہاں تک پہنچی تھی کہ ایک قافلہ کہ جس میں جو کہ آیا تھا مکے میں، بدوی عورتوں کا، ہر کوئی چاہتا تھا کہ اپنے اپنے ساتھ کسی خاندان کا کوئی بچہ لے جائے، اس لیے کہ زمانے میں ٹریڈیشن ہوتا تھا کہ خواتین بچوں کو لے جاتی تھیں، پھر اپنے اپنے کہہ لیجیے گاؤں یا آبائی علاقوں میں لے جاتی تھیں، ان کو پالتی تھیں اور اس کے بعد ان کو مال و دولت ملتا تھا۔ جناب حلیمہ سعدیہ کے حصے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور اب یہ واپسی کا سفر ہے اس قافلے کا اپنے آبائی علاقے یا گاؤں کی طرف واپسی۔ سو کیا ہوا؟ بڑھائے اپنے اپنے اونٹ، سب نے نور کے تڑکے، صبح کے وقت یا دوپہر کے وقت سب اونٹ تیار ہوئے، قافلہ واپس جا رہا ہے۔ بڑھائے اپنے اپنے اونٹ، سب نے نور کے تڑکے، کجاووں پر تھی دایا عورتیں اور ساتھ کے لڑکے۔ اب جناب حلیمہ کا احوال سنیے، اس سے پہلے کیا ماجرا تھا اور بعد میں کیا ماجرا ہوا، دونوں سنیے۔ ایسے میں اٹھا شوہر حلیمہ کا اور اپنی اونٹنی لایا، حلیمہ اور دونوں بچوں کو ایک ساتھ بٹھلایا، چلا خود آپ پیدل، اونٹنی دبلی تھی بیچاری، کسی صورت نہ ہو سکتی تھی اس پر سب کی اسواری، کیونکہ جناب حلیمہ کی جو اونٹنی تھی وہ بہت دبلی پتلی لاغر کمزور تھی، تو اس لیے سب نہیں بیٹھ سکتے تھے اس پہ۔ تو ہوتا کیا تھا عام طور پر اس اونٹنی کے ساتھ، جب آتے تھے، جب آئے تھے تو پیچھے تھک کے رہ جاتی تھی منزل سے، جب آ رہا تھا یہ قافلہ تب اونٹنی کا یہ حال تھا، جب آئے تھے تو پیچھے تھک کے رہ جاتی تھی منزل سے، بھئی وہ اپنے آپ ہی کو لے کے چل سکتی تھی مشکل سے، یہ عالم تھا۔ یہ تھا اونٹنی کا ماضی۔ اب اونٹنی کا حال سنیے، کیونکہ اب سرکار دو عالم آ گئے ہیں، مگر آج یہ آج، کیونکہ آج میرے آقا آ گیا، مگر آج اس نے اونٹنی نے، مگر آج اس نے اسی اونٹنی نے، مگر آج اس نے دکھلائی کچھ ایسی تیز رفتاری جو آگے چل رہی تھی، ارے اب وہ پیچھے رہ گئی ساری، یکایک ہمراہوں کے پاس سے جس دم گزرتی تھی تو ہر عورت تعجب کا وہی اظہار کرتی تھی، اور تعجب کا اظہار کرتے ہوئے عورت کہتی تھی، ارے اے حلیمہ وہی پہلی ہے تیری اونٹنی یا اور ہے کوئی؟ نہیں پہلی کہاں، ایما سے کہنا اور ہے کوئی، یہ وہ اونٹنی تو نہیں ہو سکتی، یہ وہ اونٹنی تو لگ ہی نہیں رہی، اس اونٹنی کا تو ماجرا ہی الگ ہے۔ حلیمہ کی سواری اس قدر جب تیز دم دیکھی، اب سوار اس اونٹنی پر ہو گیا ہے اس کا شوہر بھی، کیونکہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اونٹنی اب لاغر نہیں رہی، مگر تو جب شوہر بھی اس پر بیٹھ گئے تو اب تو اونٹنی کی رفتار اور سلو ہو جانی چاہیے تھی، لیکن ہوا کیا، مگر یہ ہو گئی تھی تیز رو اور برق دم ایسی کہ سارے قافلے سے پہلے منزل پر پہنچتی تھی، کہ میرے آقا آ گئے کہ سارے قافلے سے پہلے منزل پر پہنچنی تھی۔ اس اونٹنی کا عالم کیا تھا؟ عالم یہ تھا کہ اس اونٹنی کا دودھ ہی نہیں ہوتا تھا، چونکہ بہت کمزور لاغر تھی۔ اب کیا ہوا یہ سنیے، بھئی بیچاری اونٹنی کا دودھ کم کیا تھا؟ بہت کم تھا۔ بیچاری اونٹنی کا دودھ کم کیا تھا؟ بہت کم تھا، مگر اس مرتبہ منزل پر آ کے جب اسے دوہا تو اتنا دودھ نکلا جو زیادہ تھا ضرورت سے۔ لگے منہ دیکھنے ایک دوسرے کا دونوں حیرت سے، کہا شوہر نے، اے بی بی
یہ اس بچے کی برکت ہے۔ اب ان کے شوہر کو کچھ سمجھ میں آنا شروع ہوا ہے کہ یہ جو معاملات یکایک تبدیل ہونا شروع ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ اب جناب حلیمہ سعدیہ کے شوہر کو یہ سمجھنا آنا شروع ہوا ہے، تو اب وہ اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں، اپنی زوجہ سے کہہ رہے ہیں، کہا شوہر نے، اے بی بی یہ اس بچے کی برکت ہے، اسی کا صدقہ ہے، ورنہ ہماری کیا لیاقت ہے۔ اب جناب حلیمہ کیا کہہ رہی ہیں؟ حلیمہ نے کہا واللہ، ہائے ہائے ہائے، حلیمہ نے کہا واللہ، حلیمہ نے کہا واللہ میں بھی ہوں بہت حیران، بھائی نظر آتا ہے مجھ کو ہاشمی لڑکا بہت ذی شان۔ وہ بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے بھی کوئی ایسا ہی معاملہ لگ رہا ہے۔ اب جناب حلیمہ فردر الیبوریٹ کر رہی ہیں، مزید بتا رہی ہیں کہ میں جب اس بچے کو دیکھتی ہوں تو میرے کیا احساسات ہوتے ہیں۔ کہتی ہیں بھائی اپنے شوہر سے کہہ رہی ہیں، ارے مسرت ہوتی ہے جب اس کا چہرہ دیکھتی ہوں میں، مسرت ہوتی ہے جب، بھئی ہمیں آقا کا نام لینے سے مسرت ہوتی ہے، ہمیں لفظ محمد کہنے سے مسرت ہوتی ہے۔ وہ تو نظارے کر رہی تھی، ان کا کیا عالم ہوتا ہوگا ہے، دیدار کا عالم کیا ہوگا ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم، وہ تو دیدار کر رہی تھی نا۔ مسرت ہوتی ہے جب ان کا چہرہ دیکھتی ہوں میں، کہ اس پر طور کے پھولوں کا صحرا دیکھتی ہوں میں، کہ اس پر طور کے پھولوں کا صحرا دیکھتی ہوں میں۔ اب کیا ہوا، بات آگے بڑھتی ہے۔ غرض اس شان سے دائی حلیمہ اپنے گھر آئیں۔ اب جب دائی حلیمہ گئی تھی تو اس علاقے کی کمزور ترین، یا اگر میں الفاظ کا سہارا لوں تو بظاہر غریب ترین عورتوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ اب جب آئی ہیں تو کیا ہوا ہے، غرض اس شان سے دائی حلیمہ اپنے گھر آئیں، متاع دنیاوی اور اخروی آغوش میں آئیں، سب کچھ آ گیا۔ اس علاقے میں پہلے عجیب و غریب عالم تھا، یہاں پر قحط تھا ہر سو، نہ دانا تھا نہ چارہ تھا، کہ اب تک می نہ برسا تھا، یہاں جس کا سہارا تھا، بارش بھی نہیں ہو رہی تھی اس علاقے میں، مویشی مر رہے تھے، لوگ فاقے کر رہے تھے، سب بتوں سے اپنے اپنے دیوتا سے ڈر رہے تھے سب۔ اب کیا ہوا، جب رسول اللہ دائی حلیمہ کے گھر پہنچے، اب وہاں پہلے تو آپ نے قافلے کی برکات دیکھی، اونٹنی کے ساتھ کیا عالم ہوا دیکھیے، وہ آپ نے سنا۔ اب جب وہاں پہنچے تو کیا ہوا، برکات کا ظہور نظر آنے لگا۔ زمینیں جو بنجر تھیں، کھیتیاں جو خشک تھیں، کھیتیاں جو ویرا تھیں، سرکار کی برکات کے نتیجے میں بابرکت ہونا شروع ہو گئی، زمین زرخیز، کھیتیاں ہری بھری ہو گئی۔ سنیے کیا کہا حفیظ صاحب نے، حلیمہ کی زمین کا، نہ صرف اونٹنی کا بلکہ حلیمہ کی زمین کا حال سب لوگوں سے بدتر تھا۔ نکبی تھی زمین، اس کا زیادہ حصہ بنجر تھا۔ وہ لے آئی لیکن گھر میں اس سامان رحمت کو، وہ لے آئی تھی لیکن گھر میں اس سامان رحمت کو مٹایا جس کی ذات پاک نے ہر ایک زحمت کو۔ حلیمہ اور کنبہ بکریوں کے دودھ پر جیتے، اب یہ عالم ہو گیا، حلیمہ اور کنبہ بکریوں کے دودھ پر جیتے، پلاتے دودھ مہمانوں کو بھی اور آپ بھی پیتے، قبیلے والے بھی سیراب تھے اس ابر رحمت سے۔ یعنی اب اتنی فراوانی ہو گئی تھی کہ پورا قبیلہ سیراب تھا، قبیلے والے بھی سیراب تھے، اب اس قبیلے والے بھی سیراب تھے اس ابر رحمت سے۔ کس سے؟ یتیمی کے سبب انکار تھا جس کی رضاعت سے۔ کل کو تو یہ عالم تھا کہ سب کہہ رہے تھے کہ نہیں شاید ان کے عوض کچھ ملے گا نہیں، تو کوئی گود لینے کو تیار نہیں تھا، سب سعادت سے اب محروم رہ گئے۔ اور اب دیکھیے سبھی حیران تھے لیکن انہیں اس کی خبر کیا تھی، سبھی حیران تھے لیکن انہیں اس کی خبر کیا تھی کہ رحمت کی نظر مفلس حلیمہ ہی کی جویا تھی، رہے محروم۔ اب میں یوں کہہ لوں، میں یوں نہ کہوں کہ وہ لینے کو تیار نہیں تھے، میں یوں کہوں رہے محروم اس دولت سے دولت ڈھونڈنے والے، وہ محروم رہے محروم اس دولت سے دولت ڈھونڈنے والے، سبھی کچھ پا گئے دامان رحمت ڈھونڈنے والے، سبھی کچھ پا گئے دامان رحمت ڈھونڈنے والے۔ اب سرکار دو عالم قبیلہ بنی سعد پہنچے، اسی علاقے میں پہنچے، آپ کو وہاں اپنے گھر جیسا ماحول ملا۔ دو رضائی بہنیں تھیں، دو بھائی تھے، اپنے والدین کے ساتھ مل کر آپ کی خدمت کے لیے ہر دم تیار رہتے تھے۔ صحرا بیابانوں کے ماحول میں فطرت نے آپ کی بظاہر تربیت کی، میں بظاہر کہوں گا بھائی آپ نے بہترین صحت پائی، تربیت پائی، بہترین زبان سیکھی، بظاہر کہوں گا میں۔ شاعر وہاں آپ کی رہائش کے دنوں کو جب واپس آ گیا قافلہ، اب وہاں کس عالم میں رہ رہے ہیں اس کو حفیظ جالندھری صاحب ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں، سنیے۔ حلیمہ کا گھرانہ خوش تھا اپنی خوش نصیبی پر، بھئی اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوگی۔
حلیمہ کا گھرانہ خوش تھا اپنی خوش نصیبی پر. یہ بچہ ایک دامن تھا یتیمی پر غریبی پر. آئے ہائے ہائے اگلا جملہ کیا کہنے ہیں. یہ بچہ ایک دامن تھا یتیمی پر غریبی پر، تھا ایک سادہ سے گھر میں، بظاہر بڑا سادہ سا گھر تھا ایک سادہ سے گھر میں دولت کونین کا وارث. آئے ہائے ہائے آئے ہائے یا رسول اللہ. تھا ایک سادہ سے گھر میں دولت کونین کا وارث. رضائی ماں حلیمہ تھی، رضائی باپ تھا حارث، رضائی بہنیں شیمہ اور انیسہ، بس یہی دو تھی. بندہ قربان جائے حفیظ جالندری صاحب کے جس آسان الفاظ میں سارا ماجرا سمجھا دیا. رضائی بہنیں شیمہ اور انیسہ، بس یہی دو تھیں. عفیفہ تھیں، محبت کرنے والی تھیں، دعا گو تھیں. رضائی بھائی دو تھے جن میں عبداللہ ہم سن تھا. رضائی بھائی دو تھے جن میں عبداللہ ہم سن تھا. یہ سب نگراں تھے جب اللہ کا محبوب کم سن تھا. یہ سب نگراں تھے جب اللہ کا محبوب کم سن تھا. نجات دو جہاں تھی جن کے دامان کریمی میں، وہ بچہ پل رہا تھا آج آغوش یتیمی میں. کون بچہ؟ وہ بچہ، ہاں وہ بچہ جو سبق آموز دنیا تھا، گلے تقدیس تھا لیکن نظر افروز صحرا تھا. تمنا تھی حفیظ اے کاش عمر نوح مل جاتی. اب یہاں آ کے حفیظ جالندری صاحب نے ایک عجیب تمنا کی ہے. حفیظ صاحب کہہ رہے ہیں کہ کاش مجھے حضرت نوح جتنی عمر مل جاتی. قرآن مجید نے نوح علیہ السلام کی عمر کے بارے میں لکھا ہے کہ 950 سال عمر تھی. کہتے ہیں تمنا تھی حفیظ ہے کاش عمر نوح مل جاتی، میرے قالب کو ایک جبریل کی سی روح مل جاتی. حفیظ صاحب نوح جیسی عمر مانگ رہے ہیں، حضرت نوح جیسی، اور جناب جبرائیل کے حوالے سے جناب جبرائیل جیسی روح مانگ رہے ہیں. کیوں؟ اگر یہ سب مل جاتا تو کیا کرنا تھا حفیظ جالندری صاحب کو؟ خود جواب دے رہے ہیں اگر یہ سب ہو جاتا تو، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ عمر تو بہت چھوٹی ہے یہ سب کچھ کرنے کے لیے. اگر حضرت نوح جیسی عمر ملتی تو پھر شاید یہ کام ہو پاتا. کیا کرتا پھر میں؟ ان کو لگتا ہے کہ ابھی تک جو میں نے بیان کیا ہے یہ تو میں نے کیا بیان کیا ہے. اگر نوح علیہ السلام جتنی عمر ملتی تو پھر میں کیا کرتا؟ بیان کرتا میں حالے نو نہالے گلشن خوبی. بیاں کرتا میں حالے نو نہالے گلشن خوبی. دکھاتا قدرت حق کا کمال شان محبوبی. بتاتا وہ بچپن کا زمانہ کس طرح گزرا. بیاں کرتا حقیقت کا فسانہ پردے پردے میں عیاں کرتا. بیاں کرتا حلیمہ کیسے ان پر جان دیتی تھیں. بیاں کرتا انیسہ گود میں کس طرح لیتی تھیں. بیاں کرتا کہ شیمہ لوریاں دیتی تھی کیا کہہ کر جسے حاضا اخن لی کا خیال آتا تھا رہ رہ کر. بیاں کرتا کہ بھیڑ اور بکریاں بھی سجدے کرتے تھی. بیاں کرتا کہ بھیڑ اور بکریاں بھی سجدے کرتی تھی. فضائے دشت کی چڑیاں بھی دم الفت کے بھرتی تھی. بیاں کرتا کہ سورج شرق پر کیوں جگمگاتا ہے. بیاں کرتا زمین پر چاند کیوں چادر بچھاتا ہے. بیاں کرتا ستارے رات بھر کیوں رقص کرتے ہیں. بیاں کرتا کہ صبح و شام کیوں یہ رنگ بھرتے ہیں. بیاں کرتا کہ فطرت خود بخود کس طرح پلتی ہے. اندھیرے سے تجلی کی سحر کیوں کر نکلتی ہے. اندھیرے سے تجلی کی سحر کیوں کر نکلتی ہے. بیاں کرتا کہ آن حضرت کا بچپن کس طرح گزرا. لڑکپن کے چمن سے سرو گلشن کس طرح گزرا. آئے ہے اب سرکار دو عالم بچپن سے لڑکپن کی دہلیز تک آ گئے. یہاں تک آپ سب نے سنا، بڑا لطف لیا. لیکن اب جو آگے کا واقعہ ہے، جو آگے کی داستان ہے، یہ بڑی دردناک ہے. یہ بہت دل کو چیر دینے والی ہے. اور یہ کیا ہے؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.